یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے تو دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی، الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہے، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے۔ اب اس میں جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے۔ ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں، تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے۔ ہاں لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش، الحمدللہ۔ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں۔ کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے۔ جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے، ایک مدرسہ بنوا دینا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی، مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے۔ اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے۔ ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے، تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں۔ چلے ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 چھڑ دو، آلے تک نہیں تو پتہ لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا توڑے فرقے نو۔ ہاں سیدھی سی بات ہے۔ اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو، تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے چھوڑے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں پوڑ کے رکھ چھڑنے دے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں۔ ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے، اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا، انہوں نے ان کو بے عزت کروایا، اور the damage has been done۔ اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو کام ڈرنا تھا وہ ڈال گیا ان کے ساتھ، اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں وہ آپ کے سامنے ہے، جائیں لائف سٹوریز سنیں، 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں۔ کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے؟ وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی، میں اہل حدیث کیوں ہوا، ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا، میں بریلوی کیوں ہوا، کوئی سالوں میں ایک بندہ۔ اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں، کوئی مریخ سے نہیں، انہی میں سے نکل کے۔ ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا، رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی، وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا، ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں۔ یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے، اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں، یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں، مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں، لیکن راستہ نہیں چھوڑتے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے۔ ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے،
بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو، چاہے مرا ہوا بزرگ ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو، ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات. بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں، تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے، یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھی اتحاد امت کی، وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے، ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی. جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں، سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہے، اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے، آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں، اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار، کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ، منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، احتشائی کوئی نہیں، یہ تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق میں سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ. اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں وہ کیتا ہے، اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. یہی کچھ ہونا ہے.
آخرت میں بھی یہ ہونا ہے، بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔